بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے غسل کے بارے میں، کیونکہ وضو کا بیان، وضو کی سنتیں، وضو کی مکروہات اور وضو کے بارے میں جو بھی بیان تھا وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کر دیا ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے غسل کا طریقہ کیا ہے۔ تو غسل کا طریقہ، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کے دل میں اس کام کی نیت ہونا چاہیے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ غسل کی نیت کر کے اپنے دونوں ہاتھ کو گٹھوں تک 3 مرتبہ دھوئے، یعنی جو آپ کے ہاتھ ہیں ان کو گٹھوں تک 3 مرتبہ آپ کو دھونا ہے، اور غسل کی نیت دل میں رکھنا ہے کہ میں غسل کروں گا۔ پھر استنجے کی جگہ دھوئے جہاں نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی استنجا کو دھونا ہے۔ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دھوئے۔ پھر نماز کی طرح وضو کرے، جس طریقے سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں غسل کرتے سمے بھی وضو کرنا ہے۔ جب ہم نے سب سے پہلے ہاتھ کو دھوئیں گے، اس کے بعد ہم نے جہاں جو استنجا کی جگہ ہے، یعنی کہ جو انسان کی استنجا کی جگہ ہے، اس کو دھوئے اور صاف کرے، اور جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہو اس کو، پھر اس کے بعد وضو کرے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، مگر پاؤں نہ دھوئے۔ جب وضو کرے تو اس میں پاؤں نہ دھوئے۔ اگر کہیں چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے، یعنی تیل کی طرح جیسے ہم تیل اپنے بدن پر کہیں پر لگاتے ہیں اس طریقے سے پانی کو پورے بدن پر چپڑ لے۔ پھر 3 مرتبہ دہنے کندھے سے پانی کو بہائے، پھر اس کے بعد بائیں سے بہائے، اس کے بعد سر پر بہائے اور پورے بدن پہ پانی بہائے۔ اور نہاتے سمے قبلہ رخ نہ ہو اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے۔ ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنوں تک کے آجا کا شطر، یعنی ستر عورت جسے کہتے ہیں، وہ ضروری ہے، اس کو ڈھکنا ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے۔ بعد نہانے کے رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو حرج نہیں۔ مسئلہ احتیاط کی جگہ ننگا نہانے میں حرج نہیں۔ عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لے۔ وضو میں جو باتیں سنت ہیں اور مستحب ہیں وہی غسل میں بھی ہیں، سوائے اس کے کہ ننگا نہاتا ہو تو قبلے کو منہ نہ کرے، اور تہمت باندھے ہو تو حرج نہیں۔ یہی طریقہ جو غسل کا بیان ہوا، اس میں 3 باتیں فرض ہیں جن کے بغیر غسل نہ ہوگا اور ناپاکی نہ اترے گی، اور باقی سنت و مستحب ہیں۔ ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بات چھوٹ گئی تو غسل نہیں ہوگا، مطلب اگر کوئی بھی فرض چیز چھوٹ گئی تو غسل نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو۔ فرائض غسل 3 ہیں۔ کلی اس طرح کریں کہ منہ کے ہر پرجے گو سے ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ مسوڑے دانت کی کھڑکیاں، زبان کی ہر کربٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرارہ کرے تاکہ پانی اچھی طرح ہر جگہ پہنچے۔ دانت میں کوئی چیز اٹکی ہو جیسے گوشت کا ریشہ، چھلیا کا چور، پان کی پتی وغیرہ، تو جب تک جر و حرج نہ ہو چھڑانا ضروری ہے۔ بے اس کے غسل نہ ہوگا اور بے غسل نماز نہ ہوگی۔ اس پہ آتا ہے دوسرا جو فرائض ہے، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک دھلنا، کی پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے تاکہ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے، نہیں تو غسل نہ ہوگا۔ اور اگر بلاک نت کیل کا سراغ ہو تو اس میں بھی پانی پہنچنا ضروری ہے۔ ناک کے اندر ریٹ سوکھ گئی ہو تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے، اور ناک کے بال کا دھونا بھی فرض ہے۔ پورے بدن پر پانی بہہ جانا، اس طرح کی پاؤں کے تلوے تک، جسم کے ہر پرجے تک رونگٹے پر پانی بہے، اسی لیے کہ اگر ایک بال کی نوک بھی دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ یعنی غسل کرتے سمے 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا۔ کلی ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارے پورے منہ کے اندر ہر جگہ پانی چلا جائے، اور اگر روزہ نہ ہو، روزے کی حالت نہ ہو تو ضروری ہے کہ وہ غرارہ بھی کرے۔ دوسری ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا، اس کے بعد ناک میں اگر کوئی بھی گندگی ہے، ناک کے بال ہیں، ان کو بھگونا ضروری ہے اور گندگی کو صاف کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز، پورے بدن پر ہمیں پانی بہانا ہے، سر سے لے کے نیچے پاؤں کے تلوے تک ہمیں پورا پانی بہانا ہے۔ یہی غسل کے فرائض ہیں۔ اور غسل کی
سنت مستحب ہیں باقی ساری چیزیں جو بھی غسل میں ہیں۔ اب آگے ہم جو ویڈیو میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کن پانی سے وضو اور غسل جائز ہے اور کن سے نہیں، تو اس کے بارے میں آگے ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے کچھ باتوں کے ضروری باتوں کے بارے میں کہ ہم پر غسل کب فرض ہوتا ہے اور کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے غسل کرتے سمے اور کن چیزوں کی احتیاط برتنی چاہیے۔ بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ناجس تہمت باندھ کر، یعنی جو کہ ناجس یعنی جس پہ گندگی لگی ہوئی ہے وہ تہمت باندھ کر غسل کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں نہانے میں سب پاک ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پانی ڈال کر تہمت اور بدن پر ہاتھ پھیرنے سے نجاست اور پھیلتی ہے اور سارے بدن نہانے کے برتن تک کو ناجس کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ نہانے میں بہت خیال سے پہلے بدن سے اور اس کپڑے سے جس کو پہن کر نہاتے ہیں نجاست دور کر لیں، تب غسل کرنے، ورنہ غسل تو کیا ہوگا اس طرح ہاتھ سے جن چیزوں کو بھی چھوئے گا ناجس ہو جائے گی۔ یعنی کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جو بھی تہمت پر نجاست لگی ہوتی ہے اس تہمت کو باندھ کر نہاتے ہیں اور نجاست کو نہیں چھٹاتے اور پھر ایسے ہی صاف کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم ایسے ہی پاک ہو جائیں گے، لیکن البتہ اگر نجاست پہن کر جب نجاست کو ہم صاف کریں گے وہ تہمت کو، تو نجاست اور پھیلتی ہے، اس کے بعد ہمارے ہاتھ جہاں جہاں لگیں گے اور پھر ہم جن چیزوں کو بھی اس ہاتھ سے گیلے ہاتھوں سے چھوئیں گے تو وہ سب ناپاکی کی حالت میں مطلب ناپاک ہو جائیں گی، ناجس ہو جائیں گی۔ لیکن دریا اور تالاب میں البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب کہ نجاست ایسی ہو کہ بنا ملے دھوئے پانی کے دھکے سے خود بہہ جائے، یعنی پانی کی دھار اتنی تیز ہے کہ نجاست خود بہہ جائے، تب الگ بات ہے۔ کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ چیزوں کے بارے میں ہم آگے بتا رہے ہیں۔ پہلی چیز منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر اجو سے نکلنا۔ دوسرا احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا۔ تیسرا شرم گاہ میں حسپہ تک چلا جانا، خواہ شہوت سے ہو یا بنا شہوت، انجال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض کرتا ہے۔ حیض یعنی مہاماری خون سے فراغت پانا۔ نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا۔ مسئلہ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے نکلی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسی ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل جائیں تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ جمعہ، عید، بقرعید کے لیے اور عرفہ کے دن اور احرام باندھنے کے بعد وقت نہانا سنت ہے، یعنی جمعہ، عید، بقرعید کے لیے اور عرفہ کے دن اور احرام باندھنے کے وقت نہانا سنت ہے۔ اگر آپ پر غسل فرض نہیں ہے اس کے بعد بھی اگر آپ نہاتے ہیں تو یہ سنت طریقہ ہے، یہ احرام باندھتے سمے، بقرعید کے سمے اور جمعہ کے دن اور عید کے وقت۔ مسئلہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو، چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، کسی آیت کا لکھنا یا انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حروف موقعات ہو، یہ سب حرام ہے۔ مسئلہ اگر قرآن شریف جزدان میں ہو یا رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہو تو اس پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ مسئلہ اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی تو حرج نہیں، جیسے تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی یا شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین یا مصیبت پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی یا ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا ایسی ہی کوئی آیت پڑھی تو کچھ حرج نہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ مسئلہ بے وجو کوئی قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ ہر پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھتے جائیں۔ مسئلہ ان سب کو فقہ و حدیث و تفسیر کی